کسی طریقے سے پیدا نہیں ہوتا. اور دیکھیں کیا ہے، کیا کر رہے ہیں دنیا کے اندر جو مثال سے بڑے بڑے. اب یہ بھی سوچ رہے ہیں، یہ بھی مقافات عمل کسی دنیا میں، اب آخرت کو تو پتہ ہی نہیں کب مانیں گی، لیکن اب یہ سوچ رہے ہیں. پلیئر کہتا ہے کہ دہشت گردی کے اسباب پر غور کرنا چاہیے. اسباب تو تمہاری لوٹ مار ہے جو تم نے ان ملکوں میں کی. بالکل لوٹ آ گیا نا کسی دنیا میں پھل آگے جو آئے گا اس کا تو پتہ نہیں ہے، پھل ابھی وہ آ رہا ہے. لیکن وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے بم ہیزی کٹر بم بنایا، وہ گرائے جس سے کہ خاکستر ہو گئی. انا للہ. یہ جو بڑا بڑا کے اندر اٹھنے کا انہوں نے یہ کیا کہ ایسی گیس چھوڑی جس سے کہ آکسیجن کو ختم کر دیا، اور اس کے اندر جو بھی تھا وہ مر گیا. دہشت گردوں کے پاس یہ چیز ہے نہیں، وہ کیا کریں. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے اسباب کو ختم کرو. اسباب یہ ہے کہ انہوں نے ملکوں پر قبضہ کیا، اور قبضہ یہ کیا بیٹیوں کو بیابود کیا، عورتوں کو، بچوں کو، عورتوں کو قتل عام کیا ان کا. تو یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی چیز کا نتیجہ ہے. یہ چھوٹے پیمانے پر جب ایک آدمی تھوڑی سی تباہی اپنے گھر میں دیکھ کے یہ سوچتا ہے تو بڑے پیمانے پر یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے. برے کو برائی کا اور اس کا اصلاح ہونا چاہیے، اور نیکی کو نیکی کا اجر ملنا چاہیے. ملنا چاہیے. بالکل اچھی صاف بات. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح زور دے کر بیان کیا، آفا نجعل المسلمین کالمجرمین. حکم ماننے والوں کو اور جرم کرنے والوں کو ہم برابر کر دیں گے. ما لکم تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، کیسی بکواس کرتے ہو، ایسے غلط فیصلے سناتے ہو، یہ نظریے ہیں تمہارے. یہ تو دنیا میں تم خود بھی نہیں کرتے کہ ایک فرما بردار نوکر ہو دوسرا مجرم ہو، کون اس سے یکساں سلوک کرتا. تم اللہ کو اس نادان سمجھتے ہو کہ وہ فرق کرنا نہیں جانتا. یہی دلیل دہرائی کہ کیا حکم ماننے والوں کو اور نافرمانوں کو برابر ہی کر دیا جائے گا. تمہیں کیا ہو گیا، کیسی بےہودہ